نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے اندر 90 پارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس عصا کے ذریعے، یہ تمہارا معجزہ ہے، اس کے ذریعے فرعون کو ڈراؤ تاکہ وہ اپنے باطل نظریات سے اور اپنی باطل دعوتوں سے جو وہ لوگوں کو دے رہا ہے اسے باز آ جائے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کی طرف گئے اور فرعون کو آپ نے جھنجھوڑا، اسے سمجھایا۔ پہلے آپ نے تبلیغ کی کہ تم اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور باز آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تم پر مقرر۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دلیل مانگی کہ اگر آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عصا زمین پر پھینکا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک عالی شان اژدہا بن گیا، یہاں تک کہ اس کے 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان فرعون کا محل آ گیا۔ اور جب اس نے رینگنا شروع کیا تو اس کی رینگنے سے کئی لوگ اسی وقت ہلاک ہو گئے، اور پھانکے مارتا ہوا جب وہ فرعون کے محل کی طرف، فرعون کی طرف دوڑا تو پھر فرعون نے توبہ کی، وقتی طور پر وہ تائب ہوا اور کہنے لگا اے موسیٰ اس کو کنٹرول کریں ورنہ یہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے واپس اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ واپس ویسا ہی عصا بن گیا۔ تو دوستوں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور ایک بات اس اور ثابت ہوئی کہ اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو ایک چیز کو سمیٹ دے اور چاہے تو ایک چیز کو پھیلا دے۔ باریک سی چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا پھیلا دے کہ پوری کائنات اس میں سما جائے، بڑے سے بڑی چیزیں اس میں سما جائے، اور بڑی بڑی جسیم اور حجیم چیزوں کا اللہ تعالیٰ سکیڑنا چاہے، کو سمیٹنا چاہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ جیسے عصا ہے باریک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہی عصا سانپ بن جاتا ہے، اور وہی سانپ جو بہت بڑا دیو ہیکل سانپ تھا وہی اللہ کے حکم سے واپس عصا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار نبیوں کے معجزات کی صورت میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔